السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چند دنوں سے بدمذہبوں نے یہ فتویٰ جاری کیا ہوا ہے دارالافتا سنت کے نام سے کہ یہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ عنہا ان کے بارے میں یہ فتویٰ ہے۔ تو یہ جو تھا نا کیس حضرت آصف اشرف جلالی صاحب والا، اس میں علماء لوگوں نے یہ دعوت اسلامی والوں کی طرف سے دارالافتا سنت کے نام سے یہ فتویٰ جاری کر دیا تاکہ نام جو ہو وہ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی جلالی صاحب کی مخالفت کی جائے۔ تو بدمذہب ظاہر سی بات ہے اہل سنت کی جماعت کو کہ ان کی طاقت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو فتویٰ ہے یہ دارالافتا سنت کا نہیں ہے، یہ بدمذہبوں نے اپنی طرف سے جاری کیا ہے۔ اس کا باقاعدہ طور پر مفتی قاسم مطاری صاحب اپنے آفیشیل فیس بک پیج پر اس کا رد بھی کر چکے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی قاسم مطاری صاحب نے یہ اس کا رد کر دیا ہے کہ یہ فتویٰ دارالافتا سنت کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ جعلی فتویٰ جاری کی ہے۔ دارالافتا سنت کا ایک ہے نا فیس بک آفیشیل پیج دارالافتا سنت کے نام سے، تو اسے آپ لائک کر لیں اور جو بھی فتویٰ ہو وہ اس میں موجود ضرور ہوتا ہے اس پیج پر۔ تو بہرحال میرا ایک واٹس ایپ بھی گروپ ہے فتاوی اہل سنت کا، میرے واٹس ایپ، تو میں اس کا انشاءاللہ تعالی لنک سینڈ کر دیتا ہوں۔ تو آپ فتاوی اہل سنت سے مستفید ہونے کے لیے آپ وہ گروپ بھی جوائن کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اس میں فتاوی جات سینڈ کی جاتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس فتوے میں کون کون سی غلطیاں تھیں۔ تو دیکھیے پہلی غلطی تو یہ ہے کہ اس میں یہاں سٹکر لگا ہوا ہے اوپر، تو اس جگہ فتاوی اہل سنت جو فتاوی جات جاری کی جاتی ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، تو اس جگہ یہاں ڈیٹ ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، اور انہوں نے یہاں بجائے کوئی تاریخ جھوٹی تاریخ لکھنے کے انہوں نے یہاں سٹکر لگا دی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، دارالافتا اہل سنت والے یہاں تاریخ لکھتے ہیں، اور یہ ایڈیٹر کی پہلی غلطی جو اس کے ذہن میں غالباً نہیں رہی، تو یہ ایک اس کی غلطی پکڑی گئی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ اس کا جو اوپر پوائنٹ ہے نا خطا کا حکم، تو یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے، یہ بہت چھوٹا سا پوائنٹ ہے۔ ہمارے دارالافتا اہل سنت والے جو جاری کرتے ہیں وہ مکمل پوائنٹ ہوتا ہے کہ پوائنٹ پڑھ کر بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یہاں کس مسئلے پر بات ہو رہی ہے، تو لیکن یہاں کوئی پوائنٹ نہیں ہے، تو یہ بھی ایڈیٹر کی ایک غلطی ہے۔ اچھا، اب ایک اور غلطی ہے کہ یہاں ایڈیٹر جب چلاتا رہا اپنا قلم تو یہاں اس کا قلم شاید بہک گیا کہ وہ یہاں فونٹ جو ہے نا اس کا چینج ہو گیا، تو ہمارے دارالافتا اہل سنت والا جو ہے نا وہ فونٹ نہیں چینج ہوتا۔ تو ہمارا جو دعوت اسلامی والے جو فتاویٰ جاری کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی فونٹ ہوتا ہے، اور یہاں اس سے کوئی غلطی لگ گئی کہ ایڈیٹر صاحب کو کہ اس کا یہاں فونٹ جو ہے وہ ایک لفظ لیے اس کا فونٹ ہی چینج ہو گیا، تو یہ بھی ایک ایڈیٹر صاحب کی غلطی ہے۔ اچھا، اب غلطی نمبر 4 پہ دیکھتے ہیں کہ غلطی نمبر 4 یہ ہے کہ انبیاء کرام جب لکھا گیا تو ساتھ میں علیہم السلام نہیں لکھا گیا۔ علیہم السلام آتا ہے جمع کے لیے، تو نبی کریم ہوتا تو یہاں آ سکتا تھا علیہ السلام، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو یہاں تک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں انبیاء کرام ہیں تو یہاں یہ صیغہ واحد علیہ السلام کا یوز کبھی نہیں ہو سکتا، چونکہ نبی کی جمع ہے انبیاء کرام، تو اس وجہ سے یہاں علیہم السلام آنا چاہیے تھا، لیکن ایڈیٹر صاحب کو یہ بھی غلطی لگ گئی کہ اس نے یہاں علیہم السلام کی بجائے علیہ السلام لکھ دیا، جو کہ دارالافتا سنت کے پڑھے لکھے لوگ یہ غلطی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ان کی ایک غلطی تھی کہ ان کو بھول ہو گئی ہے، شاید سو کر لکھ رہے تھے ایسا فتویٰ۔ تو اب دیکھتے ہیں غلطی نمبر 5، وہ یہ ہے کہ یہ فونٹ بالکل بھی ہمارے دارالافتا اہل سنت والوں کا نہیں ہے، کہ ایسا فونٹ کتبہ یہ ہمارے اہل سنت والے کبھی بھی ایسا فونٹ نہیں لکھتے، تو یہاں وہ استعمال کیے گیا فونٹ جو ہمارے کبھی یوز ہی نہیں کرتے، تو یہ بھی غلطی ہے۔ اچھا، ایک اور غلطی ہے کہ یہاں مفتی قاسم عطاری صاحب لکھا ہوا ہے، مفتی قاسم عطاری،
جبکہ ہمارے جو مفتی قاسم عطاری صاحب ہیں وہ جب بھی فتویٰ لکھتے ہیں تو پورا لکھتے ہیں، پورا نام ایسے کہ مفتی محمد قاسم عطاری، اپنا نام محمد ضرور لکھتے ہیں، مفتی محمد قاسم عطاری، اور یہاں اس کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا بلکہ سیدھا مفتی قاسم عطاری صاحب لکھ دیا گیا، تو یہ بھی ان کی ایک بہت نمایاں غلطی ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں غلطی نمبر 7 پر، وہ یہ کہ مفتی قاسم عطاری صاحب اپنے نام کے نیچے تاریخ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ تاریخ ہوتی تھی ان کے فتویٰ جات میں، ہوتی ہے اب بھی، لیکن یہ جو فتویٰ جعلی شائع کیا گیا نا، اس میں یہاں تاریخ کوئی نہیں بلکہ اس کو ویسے ہی ختم کر دیا گیا، اس میں کوئی تاریخ نہیں تھی، تو یہ بھی ایڈیٹر صاحب کی ایک غلطی ہے۔ اب ایک اور بہت ہی نمایاں غلطی کی طرف چلتے ہیں، غلطی نمبر 8، وہ یہ کہ یہاں جو نیچے پیج نمبر ہے نا وہ پیج نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے، یہ شاید ایڈیٹر صاحب نشے میں تھے کہ یہ پیج نمبر 2 انہوں نے لکھ دیا، پیج ہے یہ ایک، صفحے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر بھی اگر صفحے کی ضرورت پڑی جاتی تھی تو یہاں پیج نمبر 1 لکھا ہوتا، ایڈیٹر صاحب نے 2 لکھ دیا، تو یہ ایک بہت بڑی نمایاں غلطی ہے کہ انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا، تو اس طرف بھی ان کا دھیان نہیں دیا تو انہوں نے یہاں 2 لکھ دیا، تو یہ تو بہت بڑی نمایاں غلطی ہے اور انہوں نے یہ کر دی، تو بہرحال یہ فتویٰ جو ہے نا یہ جعلی ہے، اس میں اور بھی بہت سی غلطی پائی جاتی ہے۔ دارالفت اہل سنت والے جب ایسا فتویٰ جاری کرتے ہیں تو آخر میں ایک اپنی مہر لگاتے ہیں اپنے نام کی، دارالفت اہل سنت لکھا ہوتا ہے، جب بھی آپ کی ان کا فتویٰ اٹھائیں گے تو اس میں آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ آخر میں ان کی مہر لگی ہوئی ہے دارالفت اہل سنت کے نام سے، لیکن یہاں کوئی مہر نہیں لگی ہوئی، میری نگاہ سے ایک ہی ایسی گزری ہے فتاوی رسول، ہمارے اہل سنت دعوت اسلامی والوں کا ایک ہی فتویٰ ایسا گزرا ہے جس میں مہر نہیں تھی، رات کو میں نے دیکھا کہ ایک ہی فتویٰ تھا جس میں مہر نہیں لگی تھی، باقی جو فتویٰ میں نے اٹھایا ان سب میں مہر لگی ہوئی تھی، اور یہاں مہر بھی نہیں لگی ہوئی، تو ایسے مہر بھی ہونی چاہیے تھی، اور بھی بہت سی اگر غور کیے جائے تو اور بھی بہت سی غلطیاں سامنے آ سکتی ہیں، کہ یہاں فونٹ جو ہے نا یہ اوپر بھی چینج ہے، تو ایسی بہت سی غلطی ہو سکتی ہیں، میں نے یہ 8 ہے تو میں نے یہ نمایاں کر دی ہے، تو یہ فتویٰ بالکل بھی ہماری دعوت اسلامی والوں کی طرف سے نہیں ہے، میں ابھی واٹس ایپ لنک جو ہے انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ واٹس ایپ میں وہ گروپ جوائن کر لیں، اور ویسے فیس بک میں یہ جو ہے پیج دارالفت اہل سنت یہ آپ ضرور لائک کر لیں، جو بھی فتویٰ ہوتا ہے وہ اس میں فیس بک پیج میں ضرور دیا ہوتا ہے، تو آپ جو بھی فتویٰ ہو آپ اس میں سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں، یہاں بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ فتویٰ کے لیے دارالفت اہل سنت آفیشیل پیج پہ جا سکتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ فیس بک آفیشیل پیج پر یہ فتویٰ موجود کوئی نہیں ہے، لیکن نیچے لکھا انہوں نے بھی ضرور ہے کہ چونکہ اس اسٹائل کا بنانا تھا نا، تو بہرحال آپ جو بھی فتویٰ ہو تو آپ فیس بک آفیشیل پیج پر دیکھ سکتے ہیں، بہرحال واٹس ایپ گروپ کا انشاءاللہ تعالی میں لنک سینڈ کر دے تو اس میں جو ہے وہ اصلی فتویٰ جات سینڈ کی جاتی ہیں، جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، آپ کو مجھے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، جزاک اللہ۔